بعلم جانتا بالشاکرین قدر کرنے والوں کو، شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آئے آپ کے پاس یؤمنون ایمان لائے بآیاتنا ہماری نشانیوں سے، فقل پس کہہ دیجئے سلامتی ہو علیکم تمہارے اوپر، کتب ربکم لکھا رب تمہارے نے تمہارے اوپر، علی نفسی ہی اپنے نفس پر، رحمتی رحمت، انہ تحقیق من عملہ جو کہ عمل کرتا ہے منکم تم میں سے سوءاتن برا، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم تابا پھر توبہ کرتا ہے من بعد بعد اس کے، وہ اصلاح کرتا ہے، فإنہ پس بے شک وہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی کی اسی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تیرے پاس آتے ہیں چل کے محبت سے آتے ہیں تو ان کی باتوں کو سن، ایسے فتنوں میں نہ پڑ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا یہ تو ہماری آزمائش ہے، کسی کو غریب بنانا، کسی کو امیر بنانا، یہ لوگوں کے فیصلے نہیں ہے، یہ لوگوں کے فیصلے نہیں ہے، فیصلے نہیں ہے کہ کون کیسا رہتا ہے، کس کے کیسے حالات ہیں، مطلب کہ اگر وہ غریب ہے تو اس کو طنز کرنا یا اس کو مطلب کہ برا بلا کہنا، یا وہ کسی نیچ ذات کا ہے تو اس کا مذاق اڑانا، یا وہ اس کو بولنا نہیں آتا تو اس کا مذاق اڑانا، یا اس کے کپڑے اچھے نہیں تو اس کا مذاق اڑانا، یا اس کے مطلب کہ مطلب کوئی بات آپ کو اس کی اچھی نہیں لگتی اگر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتنی دیر تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کنڈیشن، وہ حالت آپ کی نہ کر دی جائے جس کا آپ نے مذاق اڑایا تھا۔ لہذا ہرگز بھی کبھی بھی اپنے دائیں بائیں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو اس قدر برا برا نہ کہے، کیونکہ اللہ خود بھی پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو بندوں میں بھی یہی چاہتا ہے کہ پیار رہے۔ اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں پیار کے، اور ایک حصہ اس نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مطلب کہ مقرر کر دیے، فیصلے سارے مقرر کر دیے، تو ایک کتاب میں ساری باتیں لکھی، جو کچھ ہونا تھا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یا قیامت تک جو کچھ ہونا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نا اپنے عرش کے اوپر رکھ دیا، اور اس کے اوپر جو ٹائٹل، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے نا، جیسے قرآن مجید ہے، اس کا پہلا پیج ہے نا باہر جلد پہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید، بخاری شریف ہے تو اس کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا بخاری شریف۔ ایسی اللہ نے جو کتاب ہماری لکھی ہے نا، ہماری قسمتیں، ہمارا جو کچھ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لکھا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے پیج اس کا پہلا بنایا نا، اس پیج کے اوپر اللہ نے لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری دی ہے، بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، کہ تمہارے سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، لیکن یاد رکھیں یہ سوچ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں معافی مانگ لوں گا، اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو جتنے بھی تم گناہ کر لو تو مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اوپر لکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مطلب کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اپنی اسی رحمت کے بدلے جہنم سے مٹھیاں بھر بھر کے نا لوگوں کو نکال لیں گے، اللہ تعالیٰ نکالی جائیں گے، تقریباً کافی لوگ نکال لیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو نکالے گئے نا، اب ان کو جنت کا راستہ دکھاؤ، تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی رحمت سے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو انتہا سے زیادہ گناہ گار، خطا کار، انہوں نے صرف ایک کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، لیکن گناہوں کی انتہا ہے، ہر قسم کا گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، چھوٹا گناہ کیا ہے، کوئی گناہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو جہنم میں اتنی دیر جلنا پڑا ہے۔ وہ مطلب موت کو بھی ذبح کر دے گا، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ موت آج کے بعد کسی کو نہیں آئے گی، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہیں گے، اور جو جنت میں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے جو پاس جو 99 حصے ہیں نا محبت کے،
اور ایک اللہ نے دنیا پہ مطلب کہ رکھا ہے، اس کو بھی اللہ اس کے ساتھ ہی ملا لیں گے. یعنی وہ جو 100 کی 100 محبت ہوگی نا، وہ اللہ کے پاس چلی جائے گی. آج ہمارے اندر صرف ایک محبت ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو آپ آئیڈیا کریں کہ ایک محبت جو ہے، ایک پیار جو ہے، وہ ہمیں ایک دوسرے کے کتنا قریب کر دیتی ہے، ہم کتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا. تو جو اللہ کے پاس 99 پیار ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ اس کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ کیسا پیار کرے گا، کیسی محبت کرے گا؟ تو میں یہی کہوں گی کہ اس پیار کو حاصل کرنے کے لیے نا آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. آپ کو یہ دعا یاد کروائی گئی ہے کہ اللہ میں آپ کا پیار چاہتی ہوں، اے اللہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں. آپ کر کے دیکھیں، اتنا اس کے اندر مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہے. تو جن سے پھر اللہ پیار کرے گا، یا جو پھر اللہ سے پیار کریں گے، جو ان کا منظر ہوگا قیامت کے دن دیکھنے والا ہوگا، اتنے پروٹوکول ہوں گے. کہیں ان کو عرش کریم کا سایہ مل رہا ہوگا، کہیں حوض کوثر سے پانی پلایا جا رہا ہوگا، کہیں اللہ کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، اور کہیں ان کو کیا کہتے ہیں، کوئی پروٹوکول نبی کی سفارش مل رہی ہے. کبھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سفارش کریں. میں کہتی ہوں کہ ان کے تو مزے ہی وہاں پہ اتنے ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر دے. محبت پیدا کریں اپنے دل میں اللہ کی پہلے، تب یہ سب کچھ ملے گا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان ارد گرد ہوتا ہے. نماز پڑھے اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھے. بس یہ نہ پڑھے کہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیے تو پڑھ لیے، بس ٹھیک ہے پڑھ لیے، جائمہ اٹھا دیا، جیسے نماز شروع کیا تو جسم بھاری ہو گیا. نہیں، محبت کے اندر پڑھے. اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے تو اللہ کی محبت میں کرنا ہے. روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی محبت میں رکھنا ہے. یعنی جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، سارے کے سارے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے پیار میں اور اللہ کی رضا میں کرنا ہے. ہم نے کسی کے لیے ہرگز بھی کوئی کام نہیں کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا آج کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی جو محبت ہے اس کے 99 حصے ہیں، اور اس نے یہ لکھ دی ہے بات کہ میں نے اپنے غصے کے اوپر اپنی رحمت کو غالب کر دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو کتنا حاصل کرتے ہیں. اس ہفتے میں ہم نے یہ بات بہت ہی زبردست شدت سے محسوس کرنی ہے کہ ہم کون کون سے کام اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، کون کون سے کام زبردستی کر رہے ہیں، کون کون سے صرف فرض کی سمجھ کے کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں. ہم نے ان ساری باتوں پہ غور کرنا ہے، اور پھر ہم نے انشاءاللہ اسی کے اوپر منگل والے شیئر کر کے بتانا ہے کہ ہم نے کس چیز میں اللہ کی محبت کی لذت کو محسوس کیا ہے اور کس چیز میں نہیں کر سکے. اللہ ہمیں